علی گور بلوچ صاحب، آپ کا شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے پہلا سوال جو پوچھنا چاہوں گا، عمران خان کے بیٹوں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کی نظر میں عمران خان کے بیٹوں کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں ایک نئی لائف لائن ہوگی، تحریک کو جان ملے گی، مزید خبریں بنے گی، مزید سپاٹ لائٹ ان کے اوپر آئے گی. یور اوپینین سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ خبریں بنیں گی اور تحریک میں جان پڑے گی. یہ ان کے وہی خیالات ہیں. ظاہر ہے تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے. تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد، جو کہ ہمارا ملک کا کیپٹل ہے، اس کے اوپر کے پی کے کی گورنمنٹ کے بار بار وسائل لے کر حملہ آور ہوئے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی کہتے تھے کہ یہ فائنل اینڈ لاسٹ کال ہے. ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ جتھے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جو ملک کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، جو ملک میں لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور صرف یہ کہ ہم شاہ سرخیوں میں رہیں اور ہماری آواز سنائی دیتی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئیں گے بانی پی ٹی آئی کے بیٹے، تو ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. ظاہر ہے وہ آئیں، ہم تو ان کو پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ آئیں. کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد، اسلام آباد کے اوپر حملے کرنے کے بعد، دہشت گردی کے واقعات کرنے کے بعد، کیا یہ پاکستان کو فتح کر سکے؟ کیا یہ ایسی گھنونی کوششیں کرنے کے بعد بھی مطلب کامیاب ہوئے؟ تو کوئی بھی یہ حربہ استعمال کر لیں، یہ سب ان کی ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی کارروائیوں کے ساتھ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں. بلوچ صاحب ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر لیٹ سے جس طرح گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ دھرنا دے رہی تھیں، واٹر کینن کا استعمال کیا، دھرنا ختم کروایا گیا. اگر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ عمران خان کے بیٹے بھی وہاں موجود ہوں تو کیا اس وقت بھی اسی طرح واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو برطانوی شہری ہیں سر، پریشر تھوڑا دوسرے قسم کا بھی آئے گا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب کہتے تھے کہ جناب ابھی تو ٹرمپ صاحب صدر بھی نہیں بنے تھے، تو یہ کہتے تھے بس ٹرمپ کو صدر بننے دو. جس طرح سے انہوں نے آ کے سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہی ٹرمپ ہے جس نے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی تعریف کی، جس نے آپ کے ملک کے سپہ سالار کی، فیلڈ مارشل اسی ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو بیچوں گا، اور اب رشیا نکالنے آ رہا ہے سر. تو وہ دیکھیں وہ ظاہر ہے وقت آنے پر تیل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان سے نکلے. اللہ کرے کہ ہم مختلف مالک کو دے سکیں، وہ وقت بھی آئے. ہم اس کے لیے، ہماری حکومت کوشش بھی کر رہی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ جیل جانے والی سڑکوں کو بلاک کر دیں اور دھرنوں کو بند کر دیں؟ یہ دھرنوں ورنوں کی سیاست اب نہیں چلے گی. اب بلیک میلنگ کی پالیٹکس نہیں چلے گی، اب دہشت گردی کی پالیٹکس نہیں چلے گی، اب ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی سیاست نہیں چلے گی. اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کہنا اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی؟ نہیں، احتجاج وہ ہوتا ہے جس میں دہشت گردی نہ ہو. احتجاج یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں. سر علیمہ خان نے گزشتہ رات کیا دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے رات گئے سڑک بند کر دی تھی سر. یہ دہشت گردی تو سڑک کیوں بند کی؟ کس قانون میں لکھا ہے آپ سڑک بند کریں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ سڑک بند کر سکتے ہیں؟ کس قانون اور آئین میں آپ سڑک بند کرنے کہتے ہیں؟ آپ احتجاج کے لیے کہتے ہیں، آپ کو کوئی جگہ دی جاتی ہے کہ اس جگہ پر آپ ٹھیک ہے اپنا پروٹیسٹ لانچ کروائیں. آپ عوام کا جینا محال کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور جو جیل کو آنے جانے کے لیے سیکورٹی کے جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کیا یہ ان کا جدھر دل کرے یہ ایڈونچر کر لیں، اور یہ عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ملک کے اندر انتشار پھیلائیں اور وہ بیانات جاری کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس میں ملک میں انتشار پھیلے، ملک میں آگ لگے. تو یہ کسی قانون اور آئین میں نہیں لکھا ہوا. بانی پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر، ابھی قریش صاحب نے بہت بری منائی میری بات، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کو دیواروں کے اندر چنوا دیا تھا. ان کو نواز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے، ان کو شہباز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے، ان کو نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کروانا بھول گیا ہے جو ہے نا قریش صاحب کو.
تو خود آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے جو الیکشن چوری کر کے آیا تھا آج وہ آئین اور قانون کی باتیں کرتا ہے. اس وقت اس کا آئین اور قانون جو تھا وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے گرد گھومتا تھا. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ فیض صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں وہ تانے بانے بانی پی ٹی آئی سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جو کچھ سارا کچھ ہوا وہ کچا چٹھا بھی ابھی سامنے آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لا کے یا کسی کو بھی لا کے اگر ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا. ندیم قریشی صاحب کو ویلکم کروں گا. تھینک یو ندیم قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ندیم صاحب السلام علیکم. سوال آپ سے ہے, عمران خان کے بیٹوں کے آنے سے پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اپنے لیڈر کو آزاد کرانے کی, اس میں کیا نئی جان آئے گی, مزید طاقت آئے گی, امپروومنٹس ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں تو ان کے اوپر واٹر کینن کا کھلے عام استعمال نہیں ہو پائے گا؟ یور اوپینین قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے, وہ بیٹے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اس کو اندازہ ہے کہ جب کسی اولاد کے والدین کو ناجائز کسی تکلیف کا شکار کیا جائے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. 2 سال سے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے مختلف سوچتا ہے, وہ اس ملک کی ہمدردی کی بات کرتا ہے, وہ عام آدمی کی بہتری کی بات کرتا ہے, وہ 76 سال سے نافذ اس نظام کو جس نے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور غریب کو سڑک پر, ہاسپٹل میں, کھانے میں, جگہ جگہ ذلیل کرنا ہے, وہ اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طرح سے بیک فٹ میں جائے گی. اس جدوجہد نے آگے بڑھنا ہے. یہ جدوجہد تحریک انصاف کی نہیں ہے, ہر عام پاکستانی کی جدوجہد ہے. ابھی میں علی گور بلو صاحب کو سن رہا تھا تو جتوئی صاحب دیکھیں کتنا شاندار, کتنا شستہ, کتنا خوبصورت انسان, لیکن اقتدار کی وجہ سے لہجے میں کتنی رغبت, لہجے میں کتنا تکبر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چیخ چیخ کے گدا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا. اب انہیں سڑکیں بھی بند نظر آتی ہیں, ان کو دہشت گردی بھی نظر آتی ہے, ان کو عوام کی بہتری بھی نظر آتی ہے لفظوں کی حد تک. مطلب اگر علی گور بلوچ جیسا نرم دل, نرم گفتار شخص اتنا گرم لہجے میں ہے تو پھر جو ان کی اصل آتش بازی ان کے پاس ہے ان کا کیا حل ہوگا؟ جو دماغی طور پہ بھی انتقام لینے کے عادی ہیں اور پریکٹیکلی بھی وہ انتقام لینے کے عادی ہیں, وہ کیا حال کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, تحریک انصاف کی پرامن جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس میں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان سے تو خیر کیا اجازت لینی, یہ تو مسترد شدہ لوگ ہیں, پاکستان کی عوام نے تو مسترد کیا ہے, یہ تو غاصب ہے, یہ تو پاکستان کی عوام کے حقوق غصب کر کے, مجھے نہیں معلوم کس کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ تو مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگایا کرتے تھے,